رزق اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے انسان اپنی زندگی کے تمام معاملات چلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رزق کے بارے میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کا رازق ہے اور وہی اپنے بندوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنے رزق میں تنگی اور روک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ روک کسی وقت آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور اس کی نعمتوں کی قدر کرے، لیکن کئی مرتبہ یہ روک انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ بھی ہوتی ہے، کیونکہ گناہ نہ صرف انسان کے دل کو سیاہ کرتے ہیں بلکہ ان کے اثرات زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی پڑتے ہیں، اور خاص طور پر رزق پر۔ اسلامی تعلیمات میں واضح طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کے رزق میں کمی اور برکت کے ختم ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ رزق کے دروازے وہی بند کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کھولے ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اٹھا لیتے ہیں۔ برکت ختم ہو جائے تو کثرت مال کے باوجود انسان کو سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ تاریخ میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں جہاں بڑے بڑے مالدار لوگ اپنی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے رزق کے باوجود بھوکے اور پیاسے رہے یا پھر ان کی زندگی سے سکون اٹھ گیا۔ رزق کا تعلق صرف پیسے کھانے پینے سے نہیں ہے، بلکہ صحت، سکون، اولادہ، عزت، محبت، وقت کی فراوانی، یہ سب بھی رزق کے ہی حصے ہیں۔ لہذا جب گناہ کی وجہ سے رزق رک جاتا ہے تو ان سب چیزوں میں کمی آ جاتی ہے۔ انسان چاہے لاکھوں روپے کمائے لیکن اس میں برکت نہ ہو تو وہ بیکار ثابت ہوتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ گناہ انسان کے رزق کو دو طرح سے روکتے ہیں، ایک براہ راست یعنی اللہ تعالیٰ اس پر تنگی ڈال دیتا ہے، اور دوسرا بالواسطہ یعنی اس کے دل سے سکون اور تسکین اٹھا لیتا ہے۔ انسان کے دل میں اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سے اعمال ہیں جو رزق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جھوٹ بولے۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم نے فرمایا کہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ کے ذریعے انسان وقتی فائدہ تو اٹھا لیتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے رزق سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو دکاندار جھوٹ بول کر چیز بیچتا ہے، جو ملازم جھوٹ بول کر اپنی ذمہ داری سے بچتا ہے، یا جو انسان کاروبار میں جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، وہ اپنے رزق کے دروازے خود بند کرتا ہے۔ بظاہر وہ نفع کماتا ہے لیکن در حقیقت اس کے مال میں برکت نہیں رہتی، اور تھوڑی سی بیماری مشکل آ کر اس کے سارے پیسے ختم کر دیتی ہے۔ دوسرا بڑا سبب سود ہے۔ سود کے بارے میں قرآن مجید میں سخت وعید آئی ہے کہ سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ جب کوئی قوم سود میں ڈوب جاتی ہے تو اس کی زندگیوں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ قسطوں کے کاروبار، بینک کے قرضوں اور سودی نظام میں الجھ کر رزق کی کمی کی شکایت کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس چیز میں ہاتھ ڈالا جو اللہ نے حرام قرار دی تھی۔ سودی مال کثرت تو لا سکتا ہے مگر کبھی سکون اور اطمینان نہیں لا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سود انسان کے رزق کو روک دیتا ہے۔ تیسرا سبب ظلم ہے۔ ظلم خواہ چھوٹا ہو یا بڑا انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں سامنے آئے گا۔ جو انسان کسی کا حق دباتا ہے، کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، ملازم سے زیادتی کرتا ہے یا کسی کمزور کا حق مار لیتا ہے، وہ دراصل اپنے ہی رزق کی راہیں بند کرتا ہے۔ ظلم کا انجام دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی۔ رزق کے دروازے ظلم کی وجہ سے بند ہو جاتے ہیں اور انسان بار بار نقصان اٹھاتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے لیکن در حقیقت اللہ کی پکڑ کے قریب ہوتا ہے۔ چوتھا سبب نافرمانی اور والدین کی بد دعا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا رزق میں اضافے کا سبب ہے اور ان کی نافرمانی رزق میں کمی اور روک کا باعث بنتی ہے۔ والدین کی بد دعا سے انسان کی زندگی میں ہر طرف مشکلات آ جاتی ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی محنت کرے لیکن برکت نہیں رہتی۔ اولاد کے لیے سب سے بڑی دعا ماں باپ کی زبان سے نکلتی ہے اور سب سے بڑا قہر بھی انہی کی زبان سے نکلتا ہے۔ اس لیے جو اولاد والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، ان کی خدمت نہیں کرتی اور ان کو تکلیف دیتی ہے، وہ دراصل اپنے رزق کو تنگ کر لیتی ہے۔ پانچواں بڑا سبب بدکاری اور بے حیائی ہے۔ بے حیائی وہ گناہ ہے جو معاشرے کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جب انسان زنا، فحاشی یا عریانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں تنگی ڈال دیتا ہے۔ تاریخ میں ایسی کئی قوموں کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے بے حیائی کو عام کیا اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔
بدکاری سے دل کی روشنی بجھ جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی اور انسان اپنے رزق میں کمی دیکھتا ہے۔ یہ تمام گناہ انسان کی زندگی میں روک ڈالنے والے ہیں، لیکن ان سب کا علاج بھی ہے، اور وہ علاج ہے توبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرے۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے رزق کے دروازے دوبارہ کھول دیتا ہے۔ رزق کو کھولنے کے لیے صرف محنت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال، تقوی اور حلال طریقے سے کمائی بھی ضروری ہے۔ جو انسان صبح و شام اللہ کا ذکر کرتا ہے، حلال روزی تلاش کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، جھوٹ اور ظلم سے بچتا ہے اور سود جیسے گناہوں سے دور رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان اور زمین کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دعاؤں، صدقات، استغفار اور تقوی کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رزق کی تنگی کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو دیکھو، اور اگر ان میں کوئی گناہ ہے تو اس سے توبہ کرو۔